السلام علیکم فرینڈس، علم جعفر کے سلسلے میں پہلا لیسن لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو کچھ معلومات دوں گا آپ کو علم جعفر کے بارے میں کہ علم جعفر کیا ہے۔ وہ فرینڈس جو علم جعفر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ان کے لیے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت ہی زبردست علم ہے۔ تو اگر آپ اس میں دلچسپی لیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بڑی باریکی کے ساتھ ڈیپلی آپ کو یہ سکھاؤں اور سمجھاؤں۔ اصل میں علم جعفر ہے کیا اور یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر قلم سے کہا کہ قلم لکھ، تو قلم نے کہا کہ اے میرے پاک رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکھ کہ جو کچھ میں اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں اور جو میں قیامت تک پیدا کروں گا، ہر چیز کا حال اس کتاب میں لکھ۔ تو ایک کتاب جس کا نام ہے لوح محفوظ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات اس کتاب میں درج کر دی ہے۔ اس کتاب میں دنیا کے کسی بھی شخص کا نام مس نہیں ہے۔ جس زیرو نے پیدا ہونا ہے اس کا نام اور اس کی مکمل لائف اس کتاب میں درج ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی تو حروف لکھے ہوئے ہیں نا اس کتاب کے اندر بھی۔ اب وہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں کسی بندے کی زندگی کے بارے میں، اب اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی سوال جاننا چاہتا ہے کہ آیا میری شادی کب ہوگی، میری شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، میرے کتنے بچے ہوں گے، میں باہر کے ملک جاؤں گا نہیں جاؤں گا، میں زندگی میں وزیر اعظم بنوں گا نہیں بنوں گا، یا میں سیاست میں میرا نام چمکے گا نہیں چمکے گا، مجھے گورنمنٹ جاب ملے گی نہیں ملے گی، تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس کتاب میں تو درج ہیں، اور وہ بھی وہاں پر بھی حرف ہی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حرفوں کا علم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پاک نبی رسول ہیں ان کو بھی یہ علم سکھایا تھا، جو اللہ کے نیک اولیاء گزرے ہیں انہیں بھی یہ سینہ بسینہ یہ علم عطا ہوا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی روحانی طاقت کے مطابق اس علم کو سیکھتا ہے۔ تو یہ جو میں نے حروف لکھے ہیں یہ اس علم کے یہ حروف تہجی ہے، یہ اس کی جو پٹی ہے اس کے 28 حروف ہیں، اور یہ حروف کی سائنس ہے اصل میں علم جعفر جو ہے۔ تو اس کی پاور میں نے لکھی ہوئی ہے، الف کی پاور 1 ہے، بے کی پاور 2 ہے، جیم کی پاور 3 ہے، دال کی پاور 4 ہے، ہے کی پاور 5 ہے، واو کی پاور 6 ہے، زے کی پاور 7 ہے، ہے کی پاور 8 ہے، توئیں کی پاور 9 ہے، اور یہ کی پاور 10 ہے۔ اسی طرح یہ ساری پاورز میں نے لکھ دی ہیں، تو اگر آپ اس کو آپ کاپی پینسل کے ساتھ نوٹ کر لیں، ان کی پاور یاد رکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے آگے اس علم کو سیکھنا سمجھنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہ جی کہ میرا بیٹا ہوگا نہیں ہوگا، میری شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ کیا میری شادی کامیاب ہوگی، یہ ایک سوال ہے نا۔ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم اس کے یہ جو میں نے آپ کو پاور بتائی ہے نا، یہ باقاعدہ جیسے میتھ کے آپ فارمولے ہوتے ہیں، الجبرے کے سوال ہوتے ہیں، اسی طرح علم جعفر میں بھی بالکل وہ میتھ کے فارمولے ہوتے ہیں جن کے تحت ہم ان کو حل کرتے ہیں اس سوال کو۔ کیا جب آپ نے لکھنا ہے تو کاف یہ الف کیا میری، میم یہ رے یہ میری، شادی شین الف دال یہ شادی، کامیاب کاف الف میم یہ الف بے، ہوگی ہے واو اور گافیے گی، یعنی کہ یہ ایسے پھر لکھنا پڑتا ہے اس کو، پھر ایک خاص فارمولے کے تحت ہم اس کو حل کریں گے، اور پھر جواب میں کچھ حرف آئیں گے، جیسے جیم آ جائے گا، کاف آ جائے گا، لام آ جائے گا، میم آ جائے گا، نون آ جائے گا، تو پھر انہی حروف میں سے ہم آپ کے سوال کا
جواب آپ کو آپ کے سوال کے اندر ہی مل جائے گا جب ہم اس کے پراپر اصولوں کے تحت حل کریں گے، تو جو فارمولے علم جفر کے ہوتے ہیں اس کے تحت۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ علم ہے۔ اس کا جو پہلا لیسن ہے وہ اس میں تو آپ نے اس کی پاور یاد کرنی ہے ہر حرف کی، کہ الف کی پاور 1 ہے، بے کی 2، اسی طرح جیم کی 3، دال کی 4۔ یہ آپ نے غین تک آنا ہے، یہ ساری میں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے پھر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا۔ اب جو اس کا لیسن 2 ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو پاور ہے نا اس کا ہم نے جیسے لام کی پاور میم کی پاور 40 ہے تو اس کی حرفوں کو اس کا ہاف کرنے تو اس کے لیے دیکھیں گے کہ جب لفظ کو ہاف کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کون سا حرف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لیسن 2 یہ ہوگا۔ اور لیسن 3 میں ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم حرف کی پاور کو ڈبل کرتے ہیں تو پھر کون سا حرف آئے گا اس حرف کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیسن 3 ہوگا۔ اس لیے آپ کو میں نے لیسن 1 بھی بتا دیا ہے، لیسن 1 آپ کے سامنے ہے، 2 بتا دیا کہ اس میں ہم اس پاور کا ہاف کریں گے، اور جب پاور کا ہاف کریں گے تو پھر وہ جو حرف کی پاور ہاف ہوگی وہ حرف اس کے مقابلے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، جیسے یہ میم ہے، میم کی پاور 40 ہے، اور اگر اس کی پاور کو ہاف کریں تو ہاف بنتی ہے 20، تو 20 ہوتی ہے کاف کی، تو کاف آ جائے گا ادھر اگر جب اس کا ہاف کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ فے کی 80 ہے، فے کی 80 پاور ہے تو اس کا ہاف کریں گے تو وہ ہوتی ہے میم 40، تو یہ فے کے ساتھ میم آ جائے گا۔ تو خیر یہ ہاف کرنا جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کے پارٹ 2 میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کی پاور کو جو یہ حرف ہیں ان کی پاور کو اچھی طرح سیکھ لیں، سمجھ لیں اگر آپ نے علم جفر کو سیکھنا ہے تو۔ باقی اس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوال حل کرنے بھی بتاؤں گا کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کے ہاں اولاد ہوگی نہیں ہوگی، ان سارے سوالوں کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے۔ تو بڑا دلچسپ علم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا، مل کے سیکھیں گے، آپ بھی سیکھیں۔ تو اگر آپ نے ذوق و شوق سے محنت سے کام لیا تو آپ کو پتہ ہے میں بڑے اچھے طریقے سے سکھاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس چیز کو سیکھ لیں گے۔ تو فرینڈز انشاءاللہ تعالیٰ لیسن 2 میں ملیں گے، لیسن 2 لے کے جب میں آؤں گا کل یا پرسوں تک میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔